طرف جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. یہ موت ہے بھائی، موت انتقال ہے. پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے. جنت کیا ہے کہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے کہ اللہ کا قید خانہ ہے. اگر جنت ہے تو ایسی زوردار ہے، ایسی خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے. ناخن کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ تھوڑا سا. جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، کم درجے کا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت کی طرف، ایک گروہ جہنم کی طرف. کامیاب کون؟ ناکام کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پر تھا، جہاز پہ تھا، 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے، مر کے جہنم میں گیا تو ناکام ہے. ہاں، ساری زندگی اگر اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ کو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، امیر ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر چل رہا ہے انسان. یا تو رب چاہی زندگی ہے یا جی چاہی زندگی. رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ کیا ہے؟ اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ. ہاں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صاف صاف بات قرآن نے کی ہے کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور جہنم سامنے ہوگی اور انسان اس دن یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا بن جائے، گھر، دکان، دفتر، کاروبار، پیسہ، 1 پلاٹ، 2 پلاٹ، 10 پلاٹ، 1 گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، دنیا پہ زور لگایا، آخرت کی کوئی فکر نہیں. آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. فإن الجحیم هی المأوى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو یہ یاد ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو رو پڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج لدا ہو جاؤ. یہاں تو فرما بردار نافرمان برابر.
متقی مجرم نافرمان سب برابر، نمازی بے نمازی، باحیا بے حیا، حلال کھانے والا حرام، حلال دیکھنے والا حرام دیکھ، سب برابر ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہے۔ وہ نہ مجرم ہو آج علیحدہ ہو جو رو پڑے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ ہاں برابر نہیں ہوں گے، نمازی بے نمازی برابر، بے حیا با حیا برابر، جن کی رات اللہ کی اطاعت میں، جن کی رات عیاشی میں، یہ برابر ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور فاسق برابر؟ نہیں 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 نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ایمان لائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فسق و فجور والا راستہ اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، رب چاہی زندگی یہ راستہ جنت کا ہے، جی چاہی زندگی یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت اعمال نامے، اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال، برے اعمال، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کامیاب، برائیوں کا پلڑا جھک گیا ناکام۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہے، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا ہے تو کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کی، وہ دیکھو وہ میرا عمل نامہ، میں پاس ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے تو یقین تھا، تیاری تھی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج بہت مزے کی زندگی ہے، ہاں جو چاہو کرو، اب جو چاہو کھاؤ۔ فی جنت عالیہ، عمدہ عمدہ باغات، قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے ہیں، کلو واشربوا، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے۔ اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا هلك عنی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ جو یہ عمل نامہ مجھے نہ ہی ملتا، یہ حساب کتاب مجھے پتہ ہی نہ لگتا، وہ جو موت آئی تھی نا، وہ کاش موت فیصلہ کر دیتی، یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا کہاں سے آ گیا؟ ما اغنى عنی مالیہ، بڑا پیسہ کمایا تھا، دن رات بڑی محنت کی تھی، صبح شام جان کھپائی تھی پیسوں پر، آج تو وہ پیسہ کام ہی نہیں آ رہا بھائی۔ ہلک عنی سلطانیہ، بڑا میرا دنیا میں روب تھا، بڑا دبدبا تھا، آج وہ روب کوئی کام نہیں آیا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدبخت کو اور جہنم کا توق اس کی گردن میں ڈالو، پھر زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مرنا ہے،
مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رہنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی، جس موت سے تو بھٹکتا بھاگتا تھا آ گئی، جاؤ کدھر جاؤ گے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے یہ تو آ کے رہے گی، کہاں بھاگو گے بھائی؟ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ، کون بچا ہے کہ تم بچے؟ ہاں، جس سے بھاگ رہی تو آ کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ کہ اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ بتایا جائے گا کیا کر کے آئے، زندگی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں لگائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آزاد نہیں ہم جو مرضی دیکھیں، جو مرضی بولیں، جو مرضی سنیں، جب مرضی سو جائیں، جب مرضی اٹھ جائیں، جو مرضی کھا لیں، جو مرضی کما لیں، جہاں مرضی خرچ کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، اب زور الفاظ کا اللہ فرما رہے ہیں، ان سے کہیں کیا، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد البتہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں البتہ ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے۔ مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ کامیاب کون کہ جو جنت میں گیا، ناکام کون کہ جہنم میں گیا۔ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے